جنگی قوانین میں سے مسلمانوں کے لیے ایک اہم قانون ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کفار کے خلاف لڑائی ہو تو مسلمان کافروں کے ساتھ لڑائی میں کوئی نرمی کا معاملہ نہ کرے. مسلمان طبعاً، یہ ایمان کی خاصیت ہے، مسلمان طبعاً نرم دل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کتنا وہ بنانا بھی چاہے کفار کے مقابلے میں کہ میں بہت زیادہ سختی کا، بہت زیادہ شدت کا معاملہ کروں، لیکن وہ مناظر سے متاثر ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی رونا شروع کر دے، کوئی گڑ گڑانا شروع کر دے، کوئی معافی مانگنا شروع کر دے، تو ایمان کے نور کی وجہ سے جو مسلمان کے دل میں نرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں کرتا. یہ تبھی ایک نرمی اللہ رب العزت ایمان کی وجہ سے مومن کے دل میں رکھ دیتے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نرمی اور یہ سب چیزیں اس کا محل میدان جنگ سے باہر. جب تم میدان جنگ سے، یہی کافر جب ذمی ہو گئے، جو کل تک حربی تھے، لڑ رہے تھے، جب یہ ذمی ہو گئے تو پھر تم ان کے لیے نرم ہو جاؤ اور ان کے خوب جو ہے وہ اچھائی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ. لیکن جب تک کافر میدان جنگ میں، اللہ تعالیٰ کو مسلمان کا اس کے ساتھ نرمی کرنا پسند نہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں 2 جگہ پہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہو. ایک آیت یہ جو آپ کے سامنے آیت نمبر 57، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم انہیں جنگ میں پالو، ان کفار کو، شرد بہم من خلفہم، تو ان کو پیچھے والوں کے لیے عبرت بناؤ. یعنی ایسا حال کرو کہ جب پیچھے بیٹھا ہوا شخص جو ابھی تک جنگ میں آیا نہیں، وہ ان کا واقعہ سنے تو کانپ جائے کہ اگر میں بھی لڑنے گیا مسلمان میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے. اس طرح کا اگر مسلمان وہاں پر نرمی کا معاملہ کرے میدان جنگ میں، مارنے میں، لڑنے میں، تو پھر کافروں کے لیے عبرت ہوگی. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو اس وقت تمہارے سامنے میدان جنگ میں شخص کھڑا ہے، اس کو پیچھے والوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بیٹھے عبرت کا نشان بناؤ. فشرد بہم من خلفہم، پیچھے والوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ ترک کریں اور نہ نکلیں. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ حکم آسان کرنے کے لیے کہ مسلمان جب میدان جنگ میں ہو تو کیسے کافروں کو عبرت کا نشان بنائے. اس کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 55 میں یہ حکم دینے سے پہلے جو تمہید باندھی وہ کیا دے گی؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک بدترین جانور اللہ رب العزت کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. فہم لا یؤمنون، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اب دیکھو نرمی تو تب آئے گی نا کہ جب انہیں اپنے جیسا انسان سمجھ رہے ہیں آپ. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو تمہارے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہیں، یہ انسان تو کجا، جانوروں میں بھی گندے ترین جانور ہیں. پہلے ایک گویا نظریاتی طور پر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں انسان نہ سمجھیں اور شرف انسانیت پر فائز نہ سمجھیں. تو اس کے بعد جو آگے حکم ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب کوئی انسان لال بیگ مار رہا ہوتا ہے، سپرے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ان میں سے آدھے مریں اور آدھے بچ جائیں، یا بچا بچا کے مار رہے ہوتے ہیں کہ بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی نہ بچے، ختم ہو جائے اچھی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات سمجھائی کہ یہ تمہارے سامنے کافر کھڑے ہیں، یہ لال بیگ ہیں، اور پھر آگے حکم فرمایا کہ اب ان کو عبرت کا نشان بناؤ دوسروں کے لیے، تو اس طرح مارے ان کو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سمجھانے کے لیے پہلے ان کا درجہ متعین فرما دیا کہ بات دل میں یہی آئے گی کہ انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کی بھی ماں ہوگی، ان کی بھی بہنیں ہوں گی، ان کے بھی خاندان ہوں گے، وہ بیچارے روئیں گے اور انہیں بڑی تکلیف اور پریشانی ہوگی. تو وہ انہی خیالات میں پھر بہت کچھ نرمی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ گندے جانور ہیں، اور جانوروں میں بہت ہی برے جانور ہیں. اس لیے آگے جو اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تب تم مان سکو گے جب ان کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھاؤ. جب یہ بات بیٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ اب جب یہ لال بیگ، یہ چھپکلیاں، یہ کیڑے مکوڑے تمہیں میدان جنگ میں ملیں، فشرد بہم من خلفہم، تو پیچھے والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دو. اس طریقے سے انہیں مارو کہ پیچھے لوگ واقعہ سنا سنا کر ایک دوسرے کو ڈرایا کریں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے نہیں جانا چاہیے. ایسی ٹوٹی پھوٹی لاشیں، کسی کے ساتھ سر نہیں، کسی کو کیسے زبردست عبرت کے نمونے بنے. آپ دیکھیں یہ افغانستان اور عراق پر جب امریکہ نے حملہ کیا تو یہ پوری قوم جو بڑے بڑے جلوس نکال کے جو بیسوں تک جاتے تھے، اس وقت کے سارے اخبارات میں یہ ساری تصویریں چھپی، فوجیوں کے جلوس لے کے جو ایئر بیس تھے وہاں تک جاتے تھے لوگ، اور وہاں سے انہیں پھولوں کے ہار پہنا پہنا کے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کر کے
افغانستان اور عراق کی طرف روانہ کیا. اس طرح کی جو بہت ہی مقدس جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تھوڑے عرصے بعد جو امریکہ میں اور ادھر ادھر وہ شروع ہو گئے کہ جنگ بند کرو، جنگ ختم کرو، جلوس، بڑے بڑے مظاہرے نکلنا شروع ہو گئے. وجہ کیا ہوئی؟ یہ واشنگٹن میں ملین مارچ نکلا تھا عراق کی جنگ رکوانے کے لیے. اس میں آگے آگے جو اس ملین مارچ کی قیادت کر رہے تھے، یہ کون لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ تصویر اگر ابھی بھی کہیں ملے نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھے گا. 8,000 وہ افراد تھے جو افغانستان اور عراق سے آدھے آدھے واپس آئے، پورے واپس نہیں آئے. کسی کا ہاتھ رکھ لیا، کسی کی ٹانگ، کسی کی آنکھ، کسی کا کچھ نہ کچھ وہ کر کے پھر اسے بھیج دیا کہ اب جاؤ. تو وہ سارے لولے لنگڑے کانے اور یہ پورے جتنے بھی وہ معذورین تھے وہ آگے آگے، کوئی ویل چیئر پہ، کوئی بیساکیاں گھسیٹتا ہوا کہ دیکھو جنگ سے یہ ہوتا ہے، یہ واپس آتے ہیں. تو اس لیے بس جنگ بند کرو، یہ ختم کرو. یہ ہوتا ہے شرد بہم من خلفہم. یہ واقعات اور یہ باتیں جب وہ خود لکھتے ہیں، کب لکھتے ہیں اور کب، جو اتنی تکبر کے ساتھ جن اقوام نے اس لڑائی کا اور ان چیزوں کا آغاز کیا، یہ اس پہ کب پہنچتے؟ جب مسلمان ذرا اس جذبے سے سرشار ہو کے لڑتے ہیں نا کہ عبرت کا نشان بنائیں اچھی طرح، اور یہ عبرت کے نمونے اور نشانات ان کے ملکوں میں پہنچے. تو مسلمانوں کو تو اللہ نے بڑا ظرف دیا، وہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں انا للہ کہہ کے گزار دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ آگے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کفار کے ظرف بہت چھوٹے ہیں. یہ دوسروں کی لاشوں پر کہہ کے لگا سکتے ہیں، اپنی لاشیں اٹھانا اور اپنے زخمی دیکھنا، یہ سب کچھ ان کے لیے بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے نا. آخرت تو ان کے پیش نظر ہے نہیں، تو دنیا میں انہیں یہ ساری چیزیں صحیح سلامت چاہیے، پوری پوری چاہیے. تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان مناظر کا تحمل کرنا. جب مسلمان مسلسل انہیں اس طرح کے مناظر دکھائیں تو شرد بہم من خلفہم، پھر پیچھے سے آوازیں نکلتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مت جاؤ، لڑائیاں بند کرو، جھگڑے ختم کرو، اور جو ہے وہ یہ جنگیں بند کرو اور فلاں کرو. اور پھر کل تک جنہیں دہشت گرد کہتے تھے خود انہیں پاسپورٹ دے دے کر دنیا گھماؤ، یہ سارا کچھ کرو. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے نشان عبرت نمونے بھیجنا پڑتے ہیں. بس ڈبے پیک ہو کے جا رہے ہیں، اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ ہوتا تھا، خالی اس کی وردی اندر رکھی ہوئی ہے، یا اس کے جوتے اندر رکھے ہوئے ہیں، یا اس کی ٹوپی اندر رکھی ہوئی ہے، اور اندر اگر کھول کے دیکھیں گے تو گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی اور جسم کا کوئی بھی ٹکڑا نہیں ملے گا. تو پھر خود ہی دل سے آواز آئے گی نا، نہیں لڑنا چاہیے مسلمانوں کے خلاف. اگر یہ صحیح سلامت واپس جاتے رہیں گے تو پھر تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے بس جاؤ، مارو، بمباریاں کرو اور مسلمانوں کو ہر طرف رلاتے لو.